صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ایک جوان کو چچا نے دیکھا تو کہنے لگے، ارے بیٹا آج اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہو تیار ہو کر کے؟ اس جوان نے کہا، چچا آج ہماری نوکری لگ گئی ہے اور چونکہ آج پہلا دن ہے لہذا تھوڑا جلدی پہنچ جاؤں تو اچھا ہوگا۔ چچا نے کہا، بیٹا پھر 7 بج رہا اور تم جا رہے ہو تو کتنے بجے اٹھے تھے؟ تو اس جوان نے کہا، میں تو 5 بجے آج اٹھ گیا تھا۔ اور اس جوان نے مسکراتے ہوئے کہا، چچا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری لائف میں کبھی ایسا بھی دن آئے گا کہ مجھے 5 بجے اٹھنا پڑے گا۔ میری تو عادت تھی 9 بجے 10 بجے اٹھنے کی، لیکن آج چونکہ نوکری کا معاملہ ہے تو میں 5 بجے سے جاگ رہا ہوں۔ آج پہلا دن ہے، تھوڑا جلدی پہنچ جاؤں گا تو اچھا رہے گا۔ اچھا چچا ٹھیک ہے، اجازت دیجیے۔ چچا نے بھی دعائیں دیں، اللہ تمہیں برکت دے اس کام میں، اور وہ جوان اپنے آفس کو چلا گیا۔ تقریباً 1 مہینہ گزرا تھا، پھر اسی جوان سے چچا کی ملاقات ہوئی، لیکن 7 نہیں بج رہا تھا بلکہ دن کے 10 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیند تھی، لگتا تھا کہ جیسے سو کے آ رہا۔ چچا نے تعجب سے پوچھا، بیٹا یہ تو آفس کا وقت ہے، تمہیں آفس میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تم یہاں محلے میں گھوم رہے۔ اس جوان نے سر کو جھکا لیا اور کہنے لگا کہ کیا بتاؤں چچا، آج 1 مہینہ ہو گئے اور اس 1 مہینے میں صرف 3 یا 4 دن میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ میں 10 سے 15 منٹ لیٹ ہو گیا تو مجھے نکال دیا گیا۔ میں نے بڑی منتیں کی، بہت معافی مانگا، ارے نہیں ایسا نہیں ہوگا، مگر کچھ نہیں سنا لوگوں نے، مجھے نکال دیا گیا۔ کتنا عجیب زمانہ ہے نا چچا، عجیب لوگ ہیں، ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ کاش کوئی ایسا بھی ہوتا جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا اور معاف کر دیتا۔ جیسے ہی جوان نے یہ بات کہی، چچا نے کہا، بیٹا ایک ذات ہے۔ جوان نے کہا، کیا مطلب؟ کہا ایک ذات ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی کیا بڑی بڑی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ جوان نے چونک کر کے کہا کہ کون ہے وہ؟ چچا نے کہا کہ وہ ہمارا اور تمہارا مالک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، جو ہمیں ہر روز اپنے حضور میں طلب کرتا ہے، یعنی نماز کے لیے ہمیں صبح صبح بلاتا ہے، مگر ہم 9 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں، جبکہ ہمیں جب بھی نماز کا وقت ہو ہمیں اس کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ مگر بیٹا خود ذرا تم سوچو، محسوس کرو کہ کئی سال ہو گئے، ہم اور آپ بہت سے لوگ ہیں جو وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے حضور میں نہیں پہنچتے، لیکن نہ اس نے اپنی رحمتوں کو روکا، نہ اپنے کرم کو روکا، نہ اپنے رحم کو روکا، نہ ہواؤں کو روکا، نہ دھوپ کا آنا بند کیا، کھانا بھی کھلاتا رہا، پانی بھی پلاتا رہا، سب کچھ دیتا رہا۔ اس جوان نے سر کو جھکا لیا اور خود ہی سے کچھ کہنے لگا۔ اگلا دن تھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ چچا وضو کرنے کے بعد اپنے چشمے کو جب انہوں نے دوبارہ لگایا تو دیکھا کہ ان کے صف میں وہ جوان بھی کھڑا ہوا ہے جو روزانہ 9 بجے اٹھا کرتا تھا۔ مسکرا کر کے جوان نے کہا، چچا آپ نے بہت بڑا سبق دے دیا، واقعی وہ مالک، وہ خالق ہماری گناہوں کے باوجود بھی ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کاش کہ اگر ہم اس کے ویسے بندے بن جائیں جیسا وہ چاہتا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہو جائیں، گناہوں سے پرہیز کریں، بری چیزوں سے دور رہیں، تو جب گناہوں کے باوجود بھی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو اگر ہم اس کے اچھے بندے بن جائیں گے تو پھر وہ ہمیں کتنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے گا۔ چچا آج سے میں وہ کروں گا جو رب چاہتا ہے۔ جی ہاں، ہم سننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اگر ہم واقعی تھوڑی دیر میں آفس میں پہنچتے ہیں، اپنے کام پہ پہنچتے ہیں، تو ہمیں ڈانٹا جاتا ہے، ہمیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، یا ہماری سیلری میں کمی کر دی جاتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، کام چھوٹ جاتا ہے، مگر وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ رحیم، وہ کریم، کبھی سوچیے گا ذرا اس کی بارگاہ میں، اگر واقعی ہم بھی وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچتے رہیں، یعنی نماز پڑھتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تو پھر وہ ہمیں کتنا نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ بس اس کلپ کا یہی مقصد تھا بنانے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔